وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 1 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور اس آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خاص رحمت کا تذکرہ. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو جائے تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر یا روشنائی مدد کے لیے لے آئیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فرما دیجئے میں تو صرف بخلقت ظاہری بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، میری طرف وحی کی جاتی ہے. بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ وہ یہ کہ تمہارا معبود یکتا ہی ہے. پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت 1 کاف ہا یا عین صاد، اس کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں. ذکر رحمت رب کا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا عبدہ اپنے بندے پر، زکریا یعنی زکریا علیہ السلام پہ. سامعین کرام، سورہ مریم نزول اس کا 5ویں نبوی سے پہلے تھا، کیونکہ ہجرت حبشہ جو ہے 5 نبوی میں ہوئی تھی، اور یہ وہ صورت ہے جو نجاشی کے دربار میں صحابہ کرام نے سنائی تھی اس کے مطالبے پر.
یہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا تذکرہ ہے سامعین کرام، اور اس صورت کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، اور یہ ایک قسم کی اس سے پچھلی صورت سے ربط کیا ہے، اور ربط یہ ہے سامعین کرام کہ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک زینت ہے اور امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب جو لوگ رب کی طرف متوجہ ہو گئے، جو آخری آیت تھی کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ تم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ۔ تھوڑا سا توجہ کریں، یہ رب میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو جو امیدوار ہے اپنے رب سے ملاقات کا، تو اس کو چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوشش شروع کر دی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین کر کے اس کے لیے کوشش شروع کر دی، تو وہ مقبولان خدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مقبول ہوگا۔ اور اس سورہ مریم میں سامعین کرام مقبولان خدا کی اللہ تعالیٰ کا ان سے سلوک جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنی زندگی خاص کر دیتے ہیں اور اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ سامعین کرام صرف پیغمبروں کی بات نہیں ہے، لیکن یہ عام جو انسان ہے، ہر انسان اپنے ساتھ جو مقصد لے کے آیا ہے وہ ایک ہی مقصد ہے، مقصد وحید، کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، رب سے ملاقات، اور پھر اس کے لیے کوشش۔ تو ہر ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل قرار دے لے، زندگی کی اپنی زندگی اللہ کے لیے خالص کر دے اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ، آپ اپنے یعنی یہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے رب کی رحمت کا اس کے بندے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی بندگی اختیار کر لیتا ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں اس کے قریب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، وہ شخص باوقار اور با اطمینان زندگی گزارتا ہے سامعین کرام، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات خصوصی طور پہ نوٹ کریں سامعین کرام۔ ہم تو یعنی بندگی رب میں کچھ خاص اٹریکشن نہیں پاتے، معاذ اللہ اس کو ایک بور کام سمجھتے ہیں، اور دیگر مشاغل زندگی میں یا یعنی جو ظاہر میں اس میں لذت محسوس کرتے ہیں اور اٹریکشن محسوس کرتے ہیں۔ انتہائی جاہلانہ سوچ ہے سامعین کرام اگر کسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سب سے زیادہ سکون اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تو رحمت ہوتی نہیں ہے۔ یعنی جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حصار میں نہ لے آئے،
اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بس اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جاتا ہے، جب بھی وہ ایمان لے آتا ہے، عمل صالح اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں سامعین کرام۔ اللہ تو ذکر الرحمت ربک عبدہ زکریہ، اس صورت کا موضوع بھی یہی ہے سامعین کرام کہ رب تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اپنے نیک بندوں پر کیسی ہوتی ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر تو معاملہ بدل جاتا ہے سامنے کا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں ان سے کہہ دیں میں تمہارے پاس ہی ہوں، دور کا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ یہ میری بات مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان لے آئیں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ یہ ایک بات خاص طور پہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، یعنی بظاہر قرآن ہمیں جب سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے، تفاسیر میں آپ دیکھیں نا، اس کو بعض تفاسیر میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ اس میں بس وہ ایک تاریخی واقعات بیان ہو رہے ہیں کہ حضرت زکریا کون تھے، یہ کیا حالات تھے، کیا ہوا تھا۔ یہ لمبی تفاصیل ہیں، اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے کہ بھئی ان کے متعلق جو ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے، لوقا میں کیا لکھا ہے، فلاں فلاں۔ اصل جو بات ہے نا وہ نقطہ لینا چاہیے، ہدایت لینی چاہیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ محض قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے سامنے کرام۔ آپ دیکھیں گے، یعنی آپ جو لوگ تفسیریں دیکھتے ہیں یا تو وہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے اب کچھ نہیں ہے مضمون۔ یہ سارا مضمون جو آ رہا ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا، یہ اس میں ان کے مضمون میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ بس ایک اللہ کے بندے تھے زکریا علیہ السلام، ان کی پھر تفصیلات ہیں، ایسی بات نہیں ہے سامنے کا۔ قرآن ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے، اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ذکر الرحمت ربک عبدہ، بس زکریا کا تو نام ہے نا، اب زکریا کے بجائے آپ کسی کو بھی نام رکھ لیں۔ تو یہ تھوڑی سی یعنی توجہ طلب بات ہے سامنے کے نام کہ آپ قرآن کو محض ایک قصے، تاریخی قصوں کی، کہانیوں کی کتاب بالکل نہ سمجھیں۔ ہر آیت میں ہمارے لیے ایک دلیل ہے، ایک ہدایت ہے، روشن ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اور اس میں سارے طریقہ کار بتائے گئے ہیں سامعین کرام، بندگی کے، اور یہ سارے طریقے بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں یہ ایک دعا مانگ رہے ہیں، اذ نادا ربہ، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، ایک دعا مانگ رہے ہیں اور اس کی وجوہات دعا مانگنے کا، اب اس میں دعا مانگنے کا انداز ہے، اور پھر دعا، اور پھر دیکھیں قبولیت دعا ہوتی ہے۔ آج بھی سامعین کرام وہ کہتے ہیں نا بدر میں فرشتے آئے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، کہ دیکھو اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی کی روش اختیار کر لو، اور یہ لوگ تم پہ اچانک آ جائیں تو یہ تو 1000 ہے، میں 5000 فرشتے بھجوا دیتا ہوں۔ اب فرشتوں کا نزول جو ہے سامنے کرام، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت تھی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم وما النصر الا من عند اللہ العزیز، جو فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہے
تو یہ تو ایک بشارت تھی تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائیں، اور نصرت تو حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر تمہیں وہ ذلیل کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہاری امداد کرے۔ یہ سارے نقاط ہیں سامعین کرام، اس کو اچھی طرح غور اور فکر سے سوچ سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے قرآن کو، اور اس سے ہدایت لینی چاہیے۔ اللہ تو آپ کو میں نے بتا دیا اس کا نزول کس وقت ہوا تھا، اور پھر میں نے آپ کو اس کا موضوع بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسی رحمتیں کرتا ہے۔ پھر جو اس کا ربط ہے سورت کا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سر خم تسلیم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ہر قول کی بڑی رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کی بات عموماً ٹالی نہیں جاتی اگر وہ آداب کے مطابق ہو۔ سامعین کرام، تو یہ 2-3 باتیں میں نے آپ کو بیان کر دیں۔ ابھی سب سے پہلے جو ہم نے وہ پڑھی ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی زکریا علیہ السلام کون تھے سامعین کرام؟ زکریا علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں آپس میں قریبی رشتہ دار تھیں سامعین کرام، قریبی رشتہ تھا۔ تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں میرے خیال سے 6 مہینے کا فرق ہے، 6 سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، بہرحال جو بھی ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ یعنی انہوں نے ان سے پہلے ان کی ولادت ان سے پہلے ہوئی تھی، اور وہ ان سے عمر میں تھوڑے بڑے تھے، اور انہوں نے خوشخبری دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو۔ بہرحال ان کے اپنے یحییٰ علیہ السلام کے اپنے واقعات ہیں سامعین کرام، اور زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اس وقت جو تھے بیت المقدس میں وہ امام تھے زکریا علیہ السلام۔ ظاہر ہے ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کا پیشوا ہوتا ہے، تو ذکر و رحمت رب کا، آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے، عبدہ کس پہ؟ اپنے بندے پہ، زکریا۔ اب دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے سامنے کرام کہ انسان کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کمال حاصل کر لے۔ تمام پیغمبران کرام جو ہیں سامنے کرام، ٹھیک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنیدہ لوگ ہیں، لیکن بندگی میں بھی تو وہ یعنی خاص ایک رتبہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی ان چنیدہ بندوں کا تذکرہ کرتا ہے بسا اوقات، تو یہاں بھی عبدہ کا ذکر ہے، اپنا خاص بندہ، اپنا بندہ عبدہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے سامنے کرام، بندگی رب جو ہے۔ تو یہاں بھی میں تھوڑی سی اس کو مثال دے کے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک وزیر اعلیٰ ہے۔ وزیر اعلیٰ مثال ضروری نہیں ہے کہ پوری طرح کامل ہو، سمجھنے کے لیے وزیر اعلیٰ ہے، اس کا ایک اعتمادی بندہ ہے، ایک اعتمادی دوست ہے، آپ کہہ لیں اس کا ایک ساتھی ہے جو اس کے بہت قریب ہے وزیر اعلیٰ کے۔ اب وزیر اعلیٰ کے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے زبان میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، قلم میں بھی طاقت دی ہوئی ہے، اور عام طور پہ مطلب وہ جو کہتا ہے، چونکہ ایک صوبے کا وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، تو وہ جو کچھ کہتا ہے یا لکھتا ہے، جو بھی آرڈر کرتا ہے، پھر وہ محکمے پورے کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے۔
تو اس کا ایک خاص ساتھی ہے، قریبی ساتھی ہے۔ اب کسی کی وزیر اعلیٰ تک اگر پہنچ نہیں ہے اور اس بندے تک پہنچ ہے اور وہ اس کو جانتا ہے، کسی اور سائل، کوئی بھی سائل ہو، تو وہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی وہ سائل کا کوئی آدمی پیش آ جاتا ہے، کوئی اسے مشورہ دیتا ہے کہ بھئی تم جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، وہ وزیر اعلیٰ کا خاص آدمی ہے، وہ خاص آدمی ہے۔ اب وہ خاص آدمی کیا ہے؟ وہ تو اس کے اختیارات نہیں ہیں، لیکن بس وہ گزارش کر دیتا ہے، اور یعنی وزیر اعلیٰ کو، اپنے ساتھی کو گزارش کہ بھئی یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے، تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ بہرحال عبدہ کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بڑا کمال ہے سامعین کرام۔ ہم تو اس رتبے کو، یہ ایک رتبہ ہے سامعین کرام، یہ انسانیت کا بلند ترین رتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو مقصد تخلیق ہے، جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کر رہا ہوں، تو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کا نائب جو ہے انسان، یہ صلاحیت لے کے آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جائے، یہ صلاحیت لے کے آیا ہے۔ ہر انسان ابتدائی طور پہ خلیفہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں اللہ کا خلیفہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اب یہ یعنی خلیفہ کب بنے گا؟ جب یہ بندگی میں کمال حاصل کر لے گا۔ تو پھر وہ حدیث یاد رکھ لیں، یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میرے قریب آتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے۔ یہ خلیفہ ہے سامعین اکرام، اور یہ ہر انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے سامعین اکرام، بالکل یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، آپ بلند ترین رتبے تک آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے، بشرطے آپ اس کی بندگی اختیار کر لیں، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور اس کو اپنی منزل بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دیں رسول کے طریقے کے مطابق۔ عبدہ زکریا، تو میں نے آپ کو عبدہ کی بات کی ہے، اور اس ضمن میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند ترین رتبہ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عبد کا دیا ہے، بندہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آپ کو کچھ احساس ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی بندہ بننا کتنی زیادہ اہمیت کا حاصل ہے، اور یہ رتبہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کر دیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دیں، آپ بندے بن جائیں گے، آپ کو وہ اعزاز مل جائے گا کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہو جائیں گے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے اپنے بندے زکریا پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو خفیہ طور پہ، یعنی رب کو گزارش کی خفیہ طور پہ، کیا؟ رب انی وہن العزم منی۔ اب یہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے خفیہ، مطلب آپ دعا مانگیں تو خفیہ انداز میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، یعنی ایک تو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، اور ایک آپ اکیلے میں اپنے رب سے خصوصی طور پہ دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ندان خفیہ، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہر اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے سامنے کا۔ تو کہا، کیا گزارش کی انہوں نے؟ رب انی وہن العزم منی،
اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، عزم کہتے ہیں ہڈیوں کو، منی میری، واشتعل الرأس شیبہ، اور میرا سر بڑھاپے کے مارے میں سفیدی چمک رہی ہے، اس میں یعنی سر سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے رب لیکن میں اس حالت میں بھی جو میں دعا مانگ رہا ہوں تو اس سے میں اپنے رب سے دعا مانگنے سے میں مایوس نہیں ہوں، شقی مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ رب میری دعا قبول کر لے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں ڈرتا ہوں، موالیہ پسماندگان، من ورائی میرے بعد جو ہیں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، امراتی میری بیوی، کانت ہے امراتی میری بیوی، عاقرن بانجھ، وہب لی پس بخش دے مجھے، من لدنک ولیہ اپنی جانب سے ایک ولی، یعنی میرا کام سنبھالنے والا، یرثنی جو وارث ہوگا میرا، اور وارث ہوگا وہ یرثنی میرا وارث ہوگا، یرث من آل یعقوب اور میں آل یعقوب کا بھی وارث ہوگا، وجعلہ رب ردیہ، اور اس کو اے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا کہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ یہ بھی مضمون جاری ہے سامعین کرام، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ مزید بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ وإنی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے پوشیدہ طور پہ اپنے رب کو پکارا، دعا مانگی، قال کہا، رب اے میرے رب، انی وہن العزم منی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ اور بڑھاپے سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیہ اور میں آپ سے دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہوں۔
وإنی خفت الموالی من ورائی، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بعد اپنے پسماندگان سے کہ وہ میری کام سنبھال نہیں سکیں گے، میری نبوت کا، جو دعوت کا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، ہے میری بیوی بانجھ، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پس بخش دے مجھے اپنی جانب سے ایک وارث، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو وارث ہوگا میرا اور آل یعقوب کا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اے میرے رب اس کو ایسا بنا کہ تو اس سے راضی ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. كافها يا عين صاد Kaf, ha, ya, ain, sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا A mention of the mercy of your Lord towards his servant Zechariah, إذ نادى ربه نداء خفيا when he called on his Lord, a call in seclusion. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. He said, My Lord, my bones have become feeble, and my hair is aflame with grey, and never, Lord, have I been disappointed in my prayer to you. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. And I fear for my dependents after me, and my wife is barren, so grant me from yourself an heir. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. To inherit me and inherit from the house of Jacob, and make him, my Lord, pleasing. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔